کلپ نمبر 523۔ اس کلپ میں انشاءاللہ آپ قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 35 سے لے کر 37 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ام یقولون افتراہ قل ان افتریته فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔ ترجمہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے خود ہی بنا لیا ہے؟ تم فرماؤ، اگر میں نے بنا بھی لیا ہو تو میرا جرم صرف مجھ پر ہے اور میں تمہارے جرم سے بیزار ہوں۔ ام یقولون، کیا یہ کہتے ہیں؟ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بات حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ انہوں نے اپنے پاس سے ہی بنا لی ہے۔ تو اے نوح علیہ السلام، تم ان سے فرما دو کہ بالفرض اگر میں نے اپنے پاس سے بنا لی ہے تو مجھے میرے گناہ کی سزا ملے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم نے میرے اوپر جو تہمت لگائی ہے میں تمہارے اس جرم سے بیزار ہوں۔ اس تفسیر کے مطابق اس آیت کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ ہی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا کفار مکہ یہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود ہی بنا لیا؟ اور یہ کہہ کر کفار اسے اللہ عز و جل کا کلام ماننے اور اس کے احکام ماننے سے گریز کرتے ہیں اور اس کے رسول پر بہتان باندھتے ہیں اور ان کی طرف افتراء کی نسبت کرتے ہیں جن کی سچائی روشن دلائل اور مضبوط حجتوں سے ثابت ہو چکی ہے۔ لہٰذا اب ان سے فرما دو کہ اگر بالفرض میں نے بنا بھی لیا ہو تو میرا جرم صرف مجھ پر ہے، جس کا وبال ضرور آئے گا، لیکن بحمد اللہ میں سچا ہوں، تو تم سمجھ لو کہ تمہاری تکذیب کا وبال تم پر پڑے گا، اور تم نے میرے اوپر جو تہمت لگائی ہے میں تمہارے اس جرم سے بیزار ہوں۔ تفسیر جمل میں ہے کہ اس صورت میں یہ آیت حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے دوران اس لیے ذکر کی گئی ہے تاکہ سننے والوں کا نشاط برقرار رہے۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ ترجمہ، اور نوح کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے مسلمان ہو جانے والوں کے علاوہ کوئی اور اب مسلمان نہیں ہوگا، تو تم اس پر غم نہ کھاؤ جو یہ کر رہے ہیں۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور نوح کی طرف وحی بھیجی گئی۔ اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کو یہ خبر دی گئی کہ ان کی قوم کے جو لوگ کفر پر اڑے ہوئے ہیں ان کا ایمان قبول کرنا محال ہے، لہٰذا ان کے ایمان قبول کرنے کی توقع نہ رکھیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے جن لوگوں سے ایمان قبول کرنے کی توقع تھی وہ تو ایمان قبول کر چکے، ان کے علاوہ جو لوگ اپنے کفر پر ہی قائم ہیں وہ اب کسی صورت ایمان قبول نہیں کریں گے۔ لہٰذا اس طویل مدت کے دوران کفار کی طرف سے آپ کو جس تکذیب، استہزاء اور اذیت کا سامنا ہوا اس پر غم نہ کرو۔ ان کفار کے کرتوت ختم ہو گئے اور اب ان سے انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے۔ ایمان لانے والے حضرات کی تعداد مفسرین کے بیان کے مطابق تقریباً 80 تھی۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ ترجمہ، اور ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ، اور اب ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، بے شک انہیں ضرور غرق کیا جائے گا۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ ان کی قوم میں سے پہلے مسلمان ہو جانے والوں کے علاوہ کوئی اور اب مسلمان نہیں ہوگا تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو عذاب دینے والا ہے، اور چونکہ عذاب کئی طریقوں سے آ سکتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ وہ عذاب ڈبو دیے جانے کی صورت میں ہوگا، اور ڈوبنے سے نجات کی صورت صرف کشتی کے ذریعے ممکن تھی۔ اس لیے اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ہماری حفاظت میں اور ہماری تعلیم سے کشتی بناؤ، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے ان کی شفاعت اور ان سے عذاب دور ہو جانے کی دعا نہ کرنا، کیونکہ غرق ہونا ان کا مقدر ہو چکا ہے۔ مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساج کے درخت بوئے،
20 سال میں یہ درخت تیار ہوئے، اس عرصے میں مطلقاً کوئی بچہ پیدا نہ ہوا۔ اس سے پہلے جو بچے پیدا ہو چکے تھے وہ بالغ ہو گئے، اور انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مشغول ہو گئے۔